حضرت عطا گنج بخش کہتے ہیں کہ آذربائیجان کے سفر پر تھا تو جہاں پر ہم قیام پذیر تھے، ہم نے دیکھا کہ اس وقت غلے کے کچھ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ہم ایک منڈی سے گزرے تو غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. 3 گدڑی پوش یا خرقہ پوش یا صوفی لباس میں کچھ لوگ، جیسے کہ عام زبان میں کہیں تو وہ غلے کے ڈھیر کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کب اس کا مالک آتا ہے تو وہ ہمیں غلے کے ڈھیر میں سے ہمیں غلہ دے. تھوڑی دیر میں مالک آیا، اس نے کچھ ڈھیری اٹھا کر ان تینوں کو تھوڑی تھوڑی دی. وہ وہاں سے اٹھے، پھر اگلے ڈھیر کی طرف چل پڑے کہ وہاں سے بھی کچھ لے لیں. بظاہر ان کی جو شکلیں تھیں وہ صوفیانہ لباس میں تھے، لیکن ان کے کام دیکھ کر حضرت عطا گنج بخش علیہ رحمہ پاک فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا. میں نے اپنے شیخ سے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے جواب میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے. ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، لیکن ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی اور وہ یہ راہ جانتے ہی نہیں ہیں. بتانا یہ چاہتے تھے کہ نام پر نہ جاؤ، حقیقت کو دیکھو. نام پر نہ جاؤ، حقیقت کو دیکھو. لفظ پر مت جاؤ، معانی کو دیکھو، مطلب کو دیکھو، مفہوم کو دیکھو. لباس پر مت جاؤ، حال کو دیکھ لو. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لباس اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے. تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا اچھا لباس، قیمتی لباس پہنا ہوا ہے. تمہارے جبے، تمہارے کبے کو نہیں دیکھتا. تمہارے اتنے بڑے خوبصورت اماموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دل کو دیکھتا ہے. اس کا دل مجھ سے کتنا لگا ہوا ہے، اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے. تو حضرت عطا صاحب نے جب وجہ پوچھی اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح، تو آپ کے شیخ نے جواب دیا کہ ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی لالچ تھی. مرید اکٹھے ہو جائیں، مرید آ جائیں، تو ان کے اندر یہ لالچ تھی، تو ان کے مریدوں میں مال جمع کرنے کی لالچ پیدا ہو گئی. اب یہ ان مریدوں کا جو لالچ ہے یہ ان کے پیروں کے لالچ سے کم ہے. ان کے پیروں کا لالچ زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مریدوں کا جو لالچ ہے وہ ظاہر ہے. یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا جمع کر رہے ہیں، سب کے سامنے ظاہر ہے. لیکن پیروں کا لالچ اس سے بدتر ہے، کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہے. انہوں نے لوگوں کو جمع کیا کہ آؤ اللہ کی راہ دکھائیں، آؤ تمہیں اللہ سے ملوائیں، آؤ تمہارا قرب جاری کر دیں، آؤ تمہیں اللہ سے ملوا دیں، اور تمہیں واصل باللہ کر دیں. دین کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ، اللہ کے نام پہ انہوں نے دھوکہ دیا. تو ان کا جو لالچ ہے وہ ان سے بدتر ہے. تو نمایاں کہ پہلے تصوف کی حقیقت تو تھی، نام نہ تھا. آج نام تو ہے، حقیقت نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی بزبان حضرت جنید بغدادی تصوف کا معنی کیا ہے آپ فرماتے ہیں جس میں یہ 8 خوبیاں پیدا ہو جائیں، 8 خوبیاں، یہ 8 خصلتیں یہ پیدا ہو جائیں، اس کو سمجھ لینا کہ وہ صوفی ہے یا وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. دیکھیں محبت میں اگر ملاوٹ ختم ہو جائے، محبت میں اگر ملاوٹ یا سودے بازی ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں صافی. اگر دوستی میں ملاوٹ نہ رہے، دوستی میں ملاوٹ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو اس دوست کو کہتے ہیں صوفی. اللہ سے دوستی کر لینا بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض کے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے اخروی، اس دوستی کو جو بغیر غرض کے، بغیر مقصد کے ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں. تصوف کی میں نے بہت ہی سادہ مثال، جو معنی تھا، سادہ ترجمہ تھا، جو مفہوم تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سے دوستی کر لینا بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی غرض کے،
نہ دنیاوی ہو نہ اخروی ہو۔ دنیاوی کیسے؟ یعنی کوئی دوستی کرے گا کہ دنیا ملے مجھے، مال و دولت ملے، کوئی کہے گا کہ مجھے شفا مل جائے گی اللہ سے دوستی کروں گا، مجھے صحت مل جائے گی، مجھے عزت مل جائے گی، مجھے مرتبہ مل جائے گا، مجھے جاہ و جلال مل جائے گا، مجھے کوئی مقام مل جائے گا، مجھ سے لوگ پیار کرنے لگیں گے، مجھے لوگ عزت کرنے لگیں گے، میری واہ واہ ہو جائے گی، دنیا میرا نام لے گی، دنیا مجھے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ یہ دنیاوی جو ہے نا، جو اغراض ہیں اللہ سے دوستی کرنے کے۔ ایک اخروی ہیں آخرت کے، کہ میرے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ یہ تو بری بات تو نہیں ہے، گناہوں کی معافی مل جائے گی، اللہ سے دوستی کے ایک نیت ہے، میرے درجے بلند ہوں گے، میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، مجھے جنت ملے گی، میں جنت الفردوس میں جاؤں گا۔ تو یہ کہ بری نیتیں نہیں ہیں، لیکن ایسی نیتیں کرنے والا صوفی نہیں ہے۔ وہ متقی یا پرہیزگار تو ہو سکتا ہے، لیکن صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی ان چیزوں کو درمیان میں نہیں لاتا۔ وہ مولا اپنے بندے اور مولا حقیقی کے درمیان میں ان چیزوں کو نہیں لاتا کہ یہ مل جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ مل جائے۔ جب یہ مل جائے یا یہ ہو جائے درمیان میں آ جائے گا تو وہ ولایت یا دوستی نہیں رہتی، نہ وہ صوفی رہتا ہے نہ وہ صافی رہتا ہے۔ لیکن درمیان میں کچھ بھی نہ ہو، مولا پوچھے کہ کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، تو وہ کیا تم کرامتیں چاہتے ہو، تو وہ ہاتھ باندھ کر کہ نہیں مولا مجھے تو کرامت نہیں چاہیے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت تو خیرات ہے اللہ کی طرف سے، جو اپنے دوستوں کو دوستی کے نام پہ وہ خیرات دیتا ہے۔ یہ کرامت، یہ اس چیز کا نام ہے، ولایت کرامت کا نام نہیں ہے۔ ایک بار ہم بتا چکے ہیں کہ بہت سارے اولیاء کرام کا یہ اقوال ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور دیگر اولیاء اعظام بھی فرماتے ہیں، کوئی پانی پر چلتا ہوا دیکھ لو یا ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لو، اس کو ولی مت سمجھنا۔ ولی اس وقت سمجھنا جب اس کی شریعت پر استقامت دیکھنا، اس کی شریعت پر استقامت دیکھنا۔ تو یہ کرامتیں ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، کرامتیں تو خیرات ہیں۔ بعض بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تجھ سے کوئی کرامت سرزد ہو جائے تو اس کو ٹافی سمجھ کر آگے چلو، اس پر ٹھہر نہیں جانا، اپنے مکشوفات پر اپنی کرامتوں کو ظاہر نہیں کرنا، بلکہ انبیاء کرام پر تو شرط، انبیاء کرام یہ بھی بتاتا چلوں، انبیاء کرام کو اپنے معجزات دکھانا فرض ہے، انہوں نے دکھانے ہی دکھانے ہیں، لیکن اولیاء کرام کو اپنی کرامتیں چھپانا فرض ہے، انہوں نے اپنی کرامات کو چھپانا ہے، نہ کہ بتانا ہے۔ یہ الٹ ہے کام۔ اللہ والے اپنی ابھی کرامتوں کو کبھی ظاہر نہیں کریں گے، کبھی بتائیں گے نہیں، کبھی مجھ سے یہ کام ہو گیا، مجھ سے یہ کام ہو گیا، نہیں۔ اللہ والوں نے اپنی کرامات کو چھپانا ہے۔ انبیاء کرام نے اپنے معجزات ظاہر کرنے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب اللہ پوچھے کہ تجھے کرامتیں چاہیے، تو کر کے کہے نہیں مولا مجھے تو کوئی کرامت نہیں چاہیے۔ جب اللہ پوچھے کہ تجھے کیا ایسی کیفیت چاہیے کہ تو جو چاہے ہو جائے، تو کون کی طاقت چاہتا ہے، تو وہ ہاتھ باندھ کر کہے نہیں مولا مجھے ایسی کوئی طاقت نہیں چاہیے۔ پھر اللہ پوچھے کہ تو چاہتا کیا ہے، تو وہ کہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تجھ کو چاہتا ہوں، میں تجھ سے تجھ کو مانگنا چاہتا ہوں، میرا مقصود تو تیری ذات ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے کرامتیں نہیں چاہیے، مجھے ولایتیں، مجھے تصرفات نہیں چاہیے، مجھے کمالات نہیں چاہیے، مجھے کچھ جاہ و جلال عزت و مرتبے نہیں چاہیے، میں اور کچھ نہیں چاہتا، نہ دنیاوی مطلب چاہتا ہوں نہ اخروی مطلب چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے مل جائے، تو میرا دوست بن جائے۔ تو یہ جو اخلاص ہے، اخلاص یہ تصوف ہے، یہ اخلاص یہ تصوف ہے۔